محمد والے محمد صلوات. آگے آگے محمد والے محمد صلوات. محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے فرض سب مل کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعبل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمع البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة. العجل العجل العجل. يا أرحم
کہ محمد وآلہ الطاہرین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، جو سورہ مبارکہ توبہ کی آیت کا تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ایک تقاضا کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت سے ہمیں ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایمان لانا اور اسلام میں داخل ہونا الگ چیز ہے اور تقوی اختیار کرنا الگ چیز ہے. اتقوا اللہ، تقوی کی جو معنی بیان کیے گئے وہ احادیث مبارکہ میں، ویسے تقوی کے معنی ہے ڈرنے کے، لیکن تقوی کے معنی ایک حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ ایک راستہ ہے، اس راستے میں کانٹے بچھے ہیں، ان کانٹوں میں سے اپنے آپ کو دامن بچاتے ہوئے جانا اور ان سے کانٹوں سے بچتے ہوئے نکل جانا، اس کو تقوی کہا گیا ہے. اتقوا اللہ، تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے بچانے کا نام تقوی ہے. تقوی کی منزل ایک اس طرح بیان فرمائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ سے بچانا اور واجبات پہ عمل کرنا اور مستحبات پہ جس طرح ہو سکے عمل کرنا، اس کا نام تقوی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا اتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرو، اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ تقوی کی منزل پہ آنے کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا تقوی کی منزل پہ. تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں قرآن میں بتایا، یہ جو ہے سورہ بقرہ کے ہی شروع میں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ان کے مطالب بتا سکتا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے. اب تو متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب سے مراد یہ غیب نہیں کہ جو لوگوں نے اپنی مرضی کا کوئی سابقہ غیب پہ ایمان کی، غیب پہ ایمان لا رہے ہیں کہ یہ تو مان رہے ہیں کہ ہمارے شیطان جو ہے وہ غائب ہے، لیکن اگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام معصوم، امام حاضر جو ہے وہ غائب ہے، تو اس کو وہ نہیں مانتے. یعنی غیب پہ ایمان لانا، مکمل غیب پہ ایمان لانا، تو یہ جو ہے وہ تقوی کی منزل اختیار بتائی گئی کہ جو متقی ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کون ہے. اب جب اسی آیت میں جب اللہ تعالیٰ صادقین بتا رہے تو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ صادقین کون ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں خود بھی طالب علم ہوں، بلکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. میرے بھائی علیون بھائی بھی ہیں، یہ میرے ساتھ ہی دوست ہیں، میرے دعا خطبہ کے ساتھی ہیں. تو میں تو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ میں نے اپنے خود، میں بھی مجالس پڑھتا بھی ہوں، بچپن سے سنتا بھی آ رہا ہوں. یہ بات میں نے اپنی زندگی میں بہت کم یہ دیکھی ہے کہ اس کو بیان کیا گیا ہو، لیکن یہ بڑا اہم بات ہے، بڑا اہم فیکٹ ہے، یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں
کہ لوگوں نے پیسوں سے مولویوں کو خرید کے اور جعلی حدیثیں گڑوا کے سارے آل محمد کے جو ٹائٹل تھے، جو القابات تھے، وہ اپنے لیے استعمال کر لیا، حتیٰ کہ امیر المومنین تک جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ، حالانکہ حدیث میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی ایک شخص امام صادق کے پاس آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، تو امام صادق جو ہے وہ غضبناک ہوئے اور جلال میں آئے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہے وائے ہو تم پر، یہ تم لقب بول رہے ہو امیر المومنین، یہ لقب صرف میرے جد مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے یہ لقب مخصوص ہے امیر المومنین، تو نے یہ لقب مجھے کہا، تو نے یہ ظلم کیا، اور جو شخص بھی مولا متقیان کے سامنے آ کے یہ لقب استعمال کرتا ہے تو وہ غاصب ہے مولا کے لقب کا، یعنی امام معصومین، تمام امام معصومین ہیں، تمام معصومین 14 معصومین ہیں، منصوص من اللہ تعالی ہے، لیکن امیر المومنین فقط مولا علی کا لقب ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ حتیٰ کہ امیر المومنین تک لقب جو ہے وہ نعوذ باللہ چرا لیا گیا، لیکن ابھی بھی الحمدللہ ایک لقب ایسا ہے کہ جو کوئی صرف مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ لقب ہے امام المتقین۔ اب الحمدللہ یہ دیکھیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم اگر متقی بن رہے ہو، متقی بننے کی فہرست میں آ رہے ہو، متقی ہونے کے گروپ میں آ رہے ہو، تو اب علی جیسا امام تم ہی تو پھر امام المتقین مانو، صلوات بھیجے محمد محمد۔ یہ مجلس تو مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے پیارے نبی کا یہ حکم بھی ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا بھی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ بے شک مولا ابو الفضل عباس ثانی حیدر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے بابا کا ذکر بھی ہونا جو ہے وہ مجالس کی زینت ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہماری مجالس کا یہ حصہ ہے کہ فضائل علی کے بغیر جو ہے وہ ہماری مجالس مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ جو ہیں ہمارے پیارے نبی کی جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے مولا علی کی شان میں کیا کہا کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں اس کو جو ہے وہ خلاصہ کر کے بتاؤں گا، کیونکہ مطلب کم ٹائم ہے، چھوٹا سا وقت ہے، اس میں مختصر وقت میں آپ کو انشاءاللہ ایک پیغام دینا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے کہا، سب سے پہلے تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ بہت کم بیان کی جاتی ہے کہ یا علی انت تغسل جسدی وتغطی عینی، کہ اے علی جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو لوگ جو ہے وہ تو اپنی سیاست میں اور اپنے جو ہے خلافت کو سنبھالنے اور اس میں لگ جائیں گے، ایڈمنسٹریٹو افیئرس میں، دنیا کے امور میں لگ جائیں گے، لیکن اے علی تو ہی وہ واحد شخص ہوگا وتغسل جسدی، جو میرے جسد کو، جو میرے جو ہے جسم کو غسل دے گا اور میرے قرضوں کو ادا کرے گا، وہ تقدیر نہیں۔ اور یہ میرے بھائی اس بات کے شاہد ہیں کہ دعائے نبوہ کے لیے الفاظ ہیں کہ ولولا انت یا علی لم يعرف المؤمنون بعدی، کہ اے علی اگر تو نہ ہوتا تو تیرے بعد جو ہے وہ مومنوں کی پہچان نہ ہوتی۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے، دعائے نبوہ میں بھی یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے علی اگر تو نہ ہوتا تو مومن اور منافق میں پہچان نہ ہوتی۔ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی کوئی تجھ سے نفرت نہیں کر سکتا سوائے منافق کے، یعنی صرف جو ہے وہ منافق ہی تجھ سے نفرت کرے گا، تجھ سے بغض رکھے گا، اور کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، یعنی صرف مومن ہی ہے جو علی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھے گا۔ پھر کہا کہ یا علی انا خاتم الانبیاء وانت خاتم الاوصیاء، کہ اے علی میں جو ہوں وہ خاتم الانبیاء ہوں، نبیوں میں خاتم ہوں، اور جو نبیوں کے وصی آئے تھے جیسے حضرت موسیٰ کے وصی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اسی طرح تو وصیوں میں، وصی الرسول میں، رسولوں میں وصی، رسولوں کے وصی میں، نبیوں کے وصی میں تو سب سے آخری وصی ہے۔ پھر فرمایا کہ یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تیری نسبت وہ ہے جو، تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں کہ
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کے وسیلے حضرت ہارون علیہ السلام کہ ان کے حضرت ہارون علیہ السلام کی جو ہے ان کے حضرت ہارون علیہ السلام کی شادی حضرت موسیٰ کی بیٹی سے ہوئی تھی. اور آپ یہاں پہ بھی مماثلت دیکھیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی جو ہے وہ مولا علی سے ہوئی. آپ وہاں پہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی بیٹی کی شادی حضرت ہارون سے ہوئی. اس کے بعد آپ ایک اور مماثلت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوبصورت جو ہے وہ ایک مماثلت پیدا کری ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی جو بیٹی کی شادی تھی، ان کی جو اولاد پیدا ہوئی اس میں جو ہے وہ دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شبر اور ایک کا نام تھا شبیر. یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں شبر اور شبیر. اگر ان کے مطالب کیے جائیں تو عربی میں یہی نکلے گا حسن اور حسین. صلوات بھیجو. بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل کے 12ویں جانشین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بنی ہاشم کے جو 12ویں جانشین ہیں وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ امام زمانہ ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا. مماثلت ہے کہ یہاں پہ 12ویں جانشین بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہاں پہ بنی ہاشم کے امام زمانہ ہیں. اور امام زمانہ بھی آخری زمانے میں جب قیامت کے قریب ہوگی تو ظہور فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. صلوات دیجیے محمد. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وقوموا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی یہ سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو تم نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ صادقین کون ہے؟ کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں وہ صادق نہیں دیکھنا کہ جو لوگ جس کو کہیں گے یہ صادق ہے، یہ صدیق ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو صادق بنایا، کس کو سچا بنایا. تو ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ میں کہا تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ اے نبی اگر یہ نجران کے مسیحی نصارہ عیسائی تم سے جو ہے تمہاری بات نہیں مانتے، تمہیں جزیہ نہیں دیتے، یہ ایمان نہیں لاتے، تو تم ان سے بحث نہیں کرنا بلکہ ان سے مباہلے کے لیے دعا کرنا. کہنا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو. اللہ سے دعا کریں گے اور دعا کریں گے کہ کون سچا اللہ اس پہ رحمت نازل کرنا اور جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. یہ ہمارے پیارے نبی نے جو ہے اور اہل بیت نے جب آپ دیکھیں شیعہ سنی مورخین مفسرین کو دیکھیں وہ ہر ایک اس بات میں متفق ہے کہ نفس رسول میں یعنی نفس کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں بالکل ایک جیسا سملر، یعنی بالکل ہو بہو ویسا نفس رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا علی کو لے کے آئے اور جو ہے وہ نسانہ کی منزل پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ نسانہ کی منزل پہ لے کے آئے اور اپنا بیٹوں کی منزل پہ جو ہے وہ مولا حسن و حسین علیہ السلام کو لے کے آئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ صادقین وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو صادق کہتا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مجھے یہ حکم بھی ہے کہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مسائل کے ساتھ ساتھ فضائل کا بھی تذکرہ ہو. تو آپ لوگ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. مولا کائنات ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جب ہمارے ائمہ علیہ السلام جیسے امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام الرضا علیہ السلام کے سامنے
مولا ابوالفضل عباس کا ذکر ہوتا تھا تو وہ تعظیماً جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور سر جھکا لیتے تھے. یہ ہمارے غازی مولا عباس ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے. مولا ابوالفضل عباس کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ اے عقیل میں چاہتا ہوں کہ مجھے، کیونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے عقیل میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں جب کربلا کا واقعہ ہوگا تو مجھے چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے ایسا بیٹا عطا ہو جو ہو بہو شجاعت میں اور شباہت میں، شجاعت میں، علم میں میرے جیسا اور میرے حسین کی جو ہے نصرت کر سکے، جیسے میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نصرت کرتا تھا، جیسے میں ان کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی ایک ایسا ہو جو میرے بیٹے حسین کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کربلا میں مدد کرے، ان کے ساتھ رہے. تو حضرت عقیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مولا کلابی جو قبیلہ ہے ادھر کے لوگ بہت بہادر اور شجیع ہوتے ہیں، شجاعت والے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ نکاح کے لیے رشتہ دیں. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے گھر رشتہ بھیجا. بی بی ام البنین کا جو اصلی نام ہے وہ ہے فاطمہ کلابیہ. ان کا جو لقب تھا، لقب مبارک تھا، وہ ام البنین تھا، یعنی بیٹوں کی ماں. تو جب ام البنین سلام اللہ علیہا جب شادی ہو کے امام حسن اور امام حسین کے گھر پہ آتی ہیں تو کہتی ہیں، وہ گھر کی چوکھٹ کا بوسہ لیتی ہیں اور بی بی زینب امام حسن امام حسین کو بوسہ دے کے کہتی ہیں کہ میرے بچوں، میں تو تم لوگ میرے آقا مولا ہو، میں تم لوگوں کی ماں نہیں بلکہ اس گھر کی کنیز ہوں. تو اس طرح جو ہے وہ بی بی ام البنین بچوں کے ساتھ آتی ہے. اور جب مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں، ولادت جب ہوتی ہے ان کی، تو وہ جو ہے مولا بی بی ام البنین مولا علی سے کہتی ہیں کہ یا امیر المومنین، یہ بچہ جو ہے وہ آنکھیں نہیں کھول رہا. تو مولا امیر المومنین جو ہے وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، ابھی حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ آنکھیں کھولے گا. تو جس طرح مولا امیر المومنین جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو مولا امام علی علیہ السلام مولا حسین کی گود میں مولا عباس کو دیتے ہیں. تو جیسے ہی بچے کو مولا حسین کی گود میں دیتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے. صلوات بھیجیے محمد تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ بابا یہ آپ مجھے دیں، میں اس کو اپنی تربیت میں رکھوں گا. اس کا نام میں نے عباس جو ہے وہ تجویز کیا ہے. عباس کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا شیر. تو اس طرح مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں بچپن سے ہی کہ جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ رہتا ہے. جب مولا حسین مسجد جاتے ہیں، مولا عباس چھوٹے اپنے قدموں کے ساتھ مولا حسین کے ساتھ جاتے ہیں. جب مولا حسین وضو کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں تو مولا عباس ان کے ہاتھوں میں پانی ڈالتے ہیں. یعنی اتنی محبت سے جیسے جو ہے وہ جیسے مولا علی رسول خدا کے ساتھ بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے نصرت کرتے تھے. مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مولا حسین کے ساتھ رہتے ہیں. اور مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مولا حسین کو اپنا بھائی نہیں بولا، بھائی حسین نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ اپنا مولا و آقا کہا. صلوات بھیجیے محمد محمد. یہاں پہ ایک اور بھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں نقطہ پیش کرتا ہوں کہ نصیری لوگ نعوذ باللہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ نعوذ باللہ شرک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ علی جو ہے مولا علی کی ذات جو ہے وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے. تو جب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کے گھر میں جب کمرے بنی ہاشم مولا عباس کو ظاہر کیا، جب بھیجا جو ہوں بہو شجاعت میں، علم میں، کمالات میں اور
کردار میں افطار میں ہو بہو ثانی حیدر تھے اور مولا علی سے ہر چیز میں مشابہت رکھتے تھے. تو میرا نصیریوں سے سوال ہے کہ اب تم مولا عباس کو کیا کہو گے؟ کیونکہ اللہ تو ہے کہ لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی کفو نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. تو یا تو اب تم کہہ دو کہ علی کی ذات اگر اللہ ہے تو پھر ثانی حیدر جو بالکل ہو بہو اللہ تعالیٰ نے علی کے گھر میں ظاہر کیا ہے دوسرا علی، تو اس کو بھی پھر نعوذ باللہ تم خدا کہو. تو یہ یہ اگر ہم نصیری سے کبھی ہمارا مکالمہ ہو یا بحث کریں تو ہم یہ بھی دلیل دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مولا علی جیسا بیٹا ظاہر کر کے دکھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے. اللہ جو ہے وہ علی کا بھی خالق ہے اور عباس علیہ السلام کا بھی خالق ہے. صلوات ایک اور مولا عباس کی فضیلت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ یا علی انت نجم الہاشم، کہ اے علی تو ہاشم کا نجم ہے، تو ہاشم کا ستارہ ہے. والعباس قمر بنی ہاشم، اور عباس علیہ السلام جو ہے وہ بنی ہاشم کا چاند ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی کے لیے کہا گیا کہ وہ نجم الہاشم ہے، کہ ہاشم کا وہ ستارہ ہے، اور مولا عباس کا کہا گیا قمر الہاشم، قمر بنی ہاشم، کہ یہ ہاشم کے چاند ہیں. یہ مولا عباس علیہ السلام کی جو ہے وہ کچھ فضائل ہیں. آپ دیکھیں کہا گیا کہ اگر جو ہے وہ سارے جو ہیں شجر جو ہیں وہ لکڑیاں قلم بن جائیں اور پورا سمندر جو ہے بحر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، تب بھی مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتی، فضائل نہیں بیان کر سکتی. تو آپ دیکھیں جب جس کو کہا گیا ثانی حیدر، اس کے لیے بھی اتنے مختصر سے وقت میں فضائل بیان کرنا جو ہے وہ میرے جیسے چھوٹے سے ذاکر کا جو ہے وہ اتنے اس کے بس کی بات نہیں. لیکن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت کو دیکھتے اور اس مجلس کی مولا سے خود استغاثہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش فضائل و مصائب انشاءاللہ پیش کروں گا. ایک درود بھیجے محمد وعلی محمد. جب مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام جو ہے جب کربلا کا واقعہ پیش ہوتا ہے تو مولا ابو الفضل عباس کے پاس ان کی والدہ جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے عباس تو ادھر آ میرے پاس، میرے ساتھ چلو. کہتے ہیں اے والدہ، اے امی جان، اے والدہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں بیٹا تو چل قبر رسول پہ ان کو لے کے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں بیٹا یہ جو ہے تو دیکھ رہا ہے نا یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اما جان یہ جو ہے یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہتی ہیں بیٹا تو اس پہ ہاتھ رکھ اور یہ قسم کھا کہ جب تک تو زندہ رہے گا تیرے ہاتھ سلامت رہیں گے تو جو ہے وہ اہل بیت کی اور مستورات کے رسول کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے گا. مولا عباس علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اما جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس دنیا میں اس لیے کیا ہے کہ میں اپنے آقا مولا حسین کی نصرت کر سکوں اور ان کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھ سکوں. جب خیمے میں آگ لگتی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ جو ہیں مولا سجاد علیہ السلام کے سامنے آ کے بیمار امام سجاد کھڑے ہو جاتے ہیں اور بی بی زینب کو ننگے سر دیکھ کے کہتے ہیں اے میری اماں، اے پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ کیا مولا عباس علیہ السلام کیا اس دنیا سے چلے گئے جو آپ کے سر پر سے چادر نہیں ہے؟ بی بی کہتی ہیں ہاں. جب تمام شہداء کرام کے لاشیں آ رہے ہوتے ہیں، علی اکبر مولا قاسم کا لاشا آتا ہے اور جو ہے وہ مولا اون و محمد کا لاشا آتے ہیں. مولا عباس کہتے ہیں کہ مولا حسین سے کہتے ہیں آقا مولا حسین کیا آپ یہ بچوں کی آوازیں نہیں دیکھ رہے؟ 44 بنی ہاشم کے بچے گریہ کر رہے ہیں، العطش کی صدائیں گونج رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اے میرے بھائی عباس
تو میرے بچپن کا سہارا تھا، تجھے میں بچپن سے باپ کی طرح پالا ہے، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو میرے لشکر کا سردار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں جانے کی؟ تو مولا عباس علیہ السلام کہتے ہیں یا امام حسین، یا میرے آقا، یا میرے امام، یا مولا حسین، اب وہ لشکر ہی کہاں رہا ہے؟ جب مولا حسین علیہ السلام مولا عباس کو علم کے لیے بھیجتے ہیں تو مولا علی اکبر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے اکبر تم مجھے بتاتے رہنا کہ اگر یہ علم ہل رہا ہے تو میرے جو ہے وہ میری آس باقی رہ گیا ہے، تو ہے میری آس عباس۔ جب مولا حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں تو مولا علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان علم جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، وہ اب دائیں کی جانب ہو رہا ہے، پھر علم بائیں کی جانب ہوتا ہے، پھر علی اکبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا جان یہ علم جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو جب علم نظر نہیں آتا تو مولا حسین کہتے ہیں عباس تو چلا گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب مولا عباس جو ہے وہ بی بی سکینہ نے ان کو مشکیزہ دیا ہوتا ہے کہ ابو عباس آپ پانی لے کے آئیے گا میرے لیے، جب مولا عباس پانی کے لیے نہر فرات پر جاتے ہیں، نہر فرات پر دیکھتے ہیں پانی ہوتا ہے، مولا عباس اپنے ہاتھوں سے پانی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پانی تو میں کیسے اس پانی کو پی لوں کہ میں تو سیراب ہو جاؤں، میرا گھوڑا سیراب ہو جائے، لیکن بنی ہاشم کی رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کی اولاد پیاسی رہے۔ مولا عباس فوراً وہ پانی پینے کے بجائے اس پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ جیسے ہی مولا عباس مشکینہ میں پانی بھرتے ہیں اور وہ پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ظالم شکی انسان مولا عباس پر حملہ کرتا ہے چھپ کے۔ مولا عباس کا ایک ہاتھ قلم ہوتا ہے، مولا عباس مشکینے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جب وہ دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں مولا تو وہ ظالم اس شکی جو ہے مولا عباس کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیتا ہے۔ مولا عباس جو ہے وہ مشکینے کو اپنے منہ مبارک میں دانتوں مبارک میں جو ہے دانتوں میں مشکینے کو سنبھال لیتے ہیں۔ ایک تیر آتا ہے جو مولا عباس کی آنکھوں پہ جا کے رکھتا ہے۔ میں کہوں گا تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ 12 محرم کو اونٹ پہ عباس کی طرح گری تھی۔ بی بی جب آپ اونٹ پہ عباس کی طرح گری تھی آپ کیسے گر سکتی ہے؟ آپ کے ہاتھ تو سلامت تھے، لیکن جب عباس گرے تو وہ منہ کے بل گرے۔ جب عباس منہ کے بل گرے یعنی مولا کے ہاتھ تمام کٹ چکے تھے۔ تو میں بی بی سے پوچھتا ہوں یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ 12 محرم کو کیسے عباس کی طرح گری؟ تو بی بی زینب کا جواب ہوا کہ میں بھی عباس کی طرح اسی لیے گری کیونکہ میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے۔ تو جب مولا عباس علیہ السلام جب گر آتے ہیں پانی، جب مشکیزے میں پانی بہ جاتا ہے مولا عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب مولا عباس واپس نہیں آتی تو کوئی بھی بچہ بنی ہاشم کا لتش کا صدا نہیں بلند کرتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پانی صرف مولا عباس ہی لا سکتے، وہی سکینہ ہے۔ جب مولا حسین علیہ السلام جو ہے وہ مولا عباس کے قریب آتے ہیں اور پہلے ان کا ایک ہاتھ اٹھا کے گلے سے لگاتے ہیں، اس کا ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، میرے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میرے بھائی تیرا ہاتھ قلم ہو گئے۔ پھر دوسرے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، پھر مولا عباس کے پاس آتے ہیں۔ مولا عباس کہتے ہیں میرے آقا حسین، میرے آقا حسین مجھے معاف کرتے، جب بھی آپ آتے تھے میں آپ کے لیے تعظیماً اٹھ جایا کرتا تھا، آپ کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، مجھے معاف کرتے میرے آقا۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس تو تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، تو ہی میرے لشکر کا جو ہے وہ علمدار تھا، سردار تھا، تو اب میں کیا کروں گا؟ وہ کہتے ہیں مولا مجھے معاف کرتے، میرا لاشا جو ہے وہ خیموں کے پاس نہیں لے جائیے گا، کیونکہ سکینہ کو بہت آس تھی کہ میں پانی لے کر آتا۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ اے عباس میری ہمیشہ زندگی بھر یہ خواہش رہی تھی کہ عباس تو مجھے ہمیشہ جو ہے تو نے مجھے مولا اور آقا کہہ کے پکارا ہے، کبھی تو مجھے جو ہے وہ بھائی کہہ کے پکار، میری یہ خواہش ہو۔ کہتے ہیں آقا مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں، آپ شہزادی کی اولاد ہے، میں کیسے کہوں؟ کہتے ہیں نہیں عباس تجھے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، تو تمنا علی
نہیں ہے. ایک زائر تھا وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کیا کرتا تھا. جب وہ زیارت کرتا تھا تو وہ مولا حسین کی ایک دن وہ مولا عباس کی زیارت نہیں کرتا تھا, ہمیشہ مولا حسین کی زیارت کرتا تھا. جب وہ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک نقاب پوش معظمہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے زائر تو بہت محبت سے میرے بیٹے کی زیارت تو کرتا ہے, لیکن تجھے کیا یہ نہیں معلوم کہ کیا عباس کیا میرا بیٹا نہیں ہے؟ تو کیا عباس میرا فرزند نہیں ہے؟ تو کہتا ہے بی بی مجھے معاف کر دیجیے گا. تو اس کے بعد سے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کی روزے کی بھی زیارت کرتا ہے. جب مولا حسین کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی, اے عباس تو مجھے میری بھائی کہہ, تو مولا عباس اپنے آخر میں بالکل جو ہے وہ بھائی کہہ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ جب مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک طلب کیا جا رہا ہوتا ہے تو جب شمر لائن جو ہے وہ 11 ضربے لگا کے جب مولا حسین کے سر مبارک کو اوپر لاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مولا حسین کا جو ہے وہ کچھ بول رہا ہے, کچھ آواز نکال رہا ہے. جب شمر قریب جا کے سنتا ہے تو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ مولا حسین کہہ رہے عباس 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 الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الہ ہماری اس قریب سے عبادت کو قبول فرما, بانیان مجلس کی شرعی حاجات کو پورا فرما. جو جس مولا عباس کی مجلس کرائی ہے